اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جسے دین بنایا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کے کسی مقام کسی آیت کو رد کرے، انکار کرے، نہ مانے تو وہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بیعین ہی یہی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ہے۔ اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ قرآن کی آیات پہ عمل کرنا تو ضروری اور لازمی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق اور آپ کی حدیث کے متعلق گنجائش رکھنی چاہیے، اگر کوئی مان لے تو ٹھیک، اور اگر کوئی نہ مانے تو اسے گنجائش دینی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، شدت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم ساتھیو، اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے ایسے پروپیگنڈے، ایسے ہتھ کنڈے اور ایسے الفاظ مختلف ادوار کے اندر استعمال کیے گئے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کی احادیث کو بس ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، کبھی یہ کہا گیا کہ پیغمبر کی حدیث صرف اسی زمانے کے ساتھ خاص تھی جس زمانے میں رسول کائنات موجود تھے، اور کبھی میرے پیغمبر کی احادیث کو رد کرنے کے لیے خبر واحد اور متواتر کے قاعدے اور کلیے کچھ فقہا نے گھڑے، اور کبھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرنے کے لیے صحابہ کرام کے مختلف طبقات بنائے کہ کچھ صحابی فقیہ ہیں، کچھ غیر فقیہ ہیں۔ فقیہ صحابہ کرام جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود ہوں، جناب فاروق اعظم ہوں، سیدنا عبداللہ بن عباس ہوں اور دیگر صحابہ کرام، اگر ان کی حدیث ہوگی تو ہم دیکھیں گے قیاس اور عقل کے مطابق ہے تو لیں گے، اور اگر قیاس کے مخالف ہے تو چھوڑ دیں گے۔ کتابوں میں یہ قوانین بنائے گئے اور وہ کتابیں باقاعدہ مدارس میں پڑھائی گئیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ فقیہ صحابہ کرام ان کی حدیث اگر قیاس کے مطابق ہوگی لیں گے، لیکن کچھ صحابہ کرام ان کو غیر فقیہ قرار دیا گیا اور نام لیے گئے کہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ نعوذ باللہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث سنی تو صحیح لیکن ان میں فقہ اور سمجھ نہیں تھی، اور اگر وہ حدیث کو بیان کریں اور حدیث ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی تو اسے چھوڑ دیں گے۔ میرے محترم ساتھیو، بنیاد پہ یہی نظریات موجود ہیں، انہی نظریات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں اور وہ احادیث جو کسی مکتبہ فکر کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں لگتی انہیں رد کر دیتے ہیں، اور رد کرنے کے مختلف ضابطے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے ہیں۔ کوئی کہے گا جناب آپ اس دور میں یہ حدیث ہمیں بیان کر رہے ہیں، کیا یہ حدیث فلاں امام صاحب کو نہیں پتا تھا؟ ان کے دور میں موجود نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی، اتنے علماء کرام ہیں ان کو پتہ نہیں چلا اس حدیث کا۔ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام کا ہر مسئلہ ہر عالم کے ذہن میں نہیں ہے، کچھ حصہ اللہ نے کسی کو دے دیا، کچھ کسی کو دے دیا، کچھ احادیث کسی کے پاس۔ بعض اوقات آپ ایک ایسی حدیث سنتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں اور علم میں نہیں ہوتی، آپ کسی اپنے طالب علم سے، اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے، اپنے جونیئر سے سن رہے ہوتے ہیں۔
لیکن ہم اس لیے تو نہیں چھوڑیں گے کہ میرے علم میں کیوں نہیں تھی، ہم اس لیے مانیں گے کہ حدیث محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم ساتھیو، اب غور کریں کہ حدیث سے دور کرنا ایک مومن کو، مسلمان کو کتنی بڑی سازش ہے۔ آپ اگر بات کریں کچھ احادیث کی جنہیں آپ سمجھیں کہ وہ اہل الحدیث کے امتیازی مسائل میں آتی ہیں، کہ رفع الیدین ہے، سینے پر ہاتھ ہیں، فاتحہ خلف الامام ہے، آمین بالجہر ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، یہ تمام احادیث آپ بیان کریں، کہا جائے گا یہ بھی کر لیں ٹھیک ہے، وہ بھی کر لیں ٹھیک ہے۔ بھئی یہ کر لیں یہ تو محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، وہ بھی کر لیں وہ کس کا طریقہ ہے؟ اگر وہ طریقہ نبوت نہیں تو پھر وہ کیوں کر لیں؟ یقیناً یہ بات شاید بعض ساتھیوں کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ ایک لائن پہ، ایک راہ پہ عرصہ ہو گیا چلتے ہوئے، لہذا یہ بات اتنی جلدی سمجھ آنے والی نہیں ہوتی۔ تو اسے سمجھانے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کوئی شخص اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے بابا آپ کی، بس اب توجہ میری طرف، اب موٹر وے آ گیا ہے، اب سونا نہیں، غفلت نہیں، اور ذہن بھی میری طرف، کہ غور کریں۔ ایک طرف وہ احادیث ہیں جو میں نے پہلے اشارہ کیا نا، حدیث ہے رسول اللہ نے سینے پر ہاتھ باندھے، ہم کہتے ہیں کوئی باندھ لے ادھر وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی نیچے باندھ لے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ کوئی رفع یدین کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ نہیں، حدیث کا مسئلہ ہے۔ نماز میں کوئی پاؤں سے پاؤں ملا لے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ ملائے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں تو یہ موجود نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ کوئی اونچی آمین کہہ لے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ کہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں تو نہیں، حدیث میں ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کسی بندے کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، جو بندہ یہ فتویٰ دیتا ہے نا کہ یہ بھی کر لیں ٹھیک ہے، وہ بھی کر لیں ٹھیک ہے، مصطفیٰ کی حدیث ہے، میں اسے کہتا ہوں آپ بچے کا ختنہ کروا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، نہ کروائیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ جو شخص یہ کہتے کہ ہاتھ سینے پہ باندھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ باندھے وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر اسے کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کا ختنہ کروا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، نہ کروائیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ عمل ہوگا اس پہ؟ نہیں۔ ایتھے کیوں نہیں؟ یہاں کیوں نہیں؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہاں پہ آپ لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ پڑھیے قرآن کریم کے 30 پارے، قرآن کی کسی آیت میں ختنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر ختنے کا حکم ہے تو محمد کی حدیث میں ہے۔ چھوڑیں حدیث کو، پھر دیکھتے ہیں انسان بھی رہتے ہیں کہ نہیں۔ میرے محترم ساتھیو، بچے کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے وقت ضرورت پڑی آپ کو مصطفیٰ کی حدیث کی، زندگی گزری، فوت ہو گیا، انسان فوت ہو گیا۔ جب یہ فوت ہوا، ہن میری سنو، میں کہتا ہوں اس کا جنازہ پڑھ دو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کی کسی آیت کو پڑھ دیں جہاں پر لکھا ہو کہ بندہ فوت ہو تو جنازہ ضروری ہے کہیں؟ اگر آج ذہن میں نہیں آ رہا تو ہفتہ پورا غور کر لینا، اگلے جمعے بتا دینا کہ یہ آیت ہے جس میں رب نے حکم دیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھو جب کوئی فوت ہو جائے تو۔ نہیں ملے گا، ملے گا تو مصطفیٰ کی حدیث میں۔ کہیں نہ کوئی فوت ہو گیا، چلیں
اس کو غسل دے کر کفن دے دو تب بھی ٹھیک ہے، نہ دو پھر بھی ٹھیک ہے۔ غسل دیتے ہیں ہم، کبھی کسی مسلمان کو بغیر غسل کے سوائے شہید کے، وہ بھی مصطفیٰ نے رخصت دی، بغیر غسل کے کسی مسلمان کو کفن کیوں نہیں پہناتے؟ یہاں پہ کہیں نا کہ یہ تو پیغمبر کی حدیث میں آیا ہے غسل دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ دو پھر بھی ٹھیک ہے۔ میرے محترم ساتھیو، پھر جنازہ پڑا، جنازے سے پہلے جب غسل دیا تو اسے ایک خاص اور مخصوص کپڑے، مخصوص تعداد، اس میں کفن دیا نا آپ نے۔ ایسی بات ہے، قرآن کی کسایت میں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے 3 کپڑوں میں کفن دو۔ کہاں پہ میرے رب نے فرمایا کہ اسے سفید لباس میں کفن دو، سفید کپڑوں میں کفن دو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں آ گئی ہے، یہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں وہ کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ یوں کیا کریں نا کہ کبھی کوئی فوت ہو جائے سفید کپڑے میں اسے کفن پہنا کے دفن کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ پوا کے دفن کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا، یہ کہا تو پیغمبر کی حدیث نے، حکم دیا تو نبی کی حدیث نے، یہ بتلایا تو مصطفیٰ کی حدیث نے۔ ان احادیث پہ ہم اتنے ڈٹے ہوئے کیوں ہیں کہ یہاں دوسرا پہلو غور کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے؟ کبھی کوئی دفن کیا ہے ہم نے ایسے شلوار قمیض پہنا کے، پینٹ شرٹ پہنوا کے، کرتا یا دھوتی پہنا کے، کبھی کوئی جبہ پوا کے؟ نہیں۔ کیوں بھائی؟ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، آپ یہ کر لیتے وہ بھی ٹھیک تھا، وہ کر لیتے وہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ ساری کی ساری لچک نبی پاک کی چند احادیث میں ہی آپ کیوں دیتے ہیں، سب میں کیوں نہیں دیتے؟ پھر آگے جنازہ ہوا، اٹھایا گیا، لے جایا گیا، قبرستان پہنچایا گیا، قبر کھودی گئی، ایک مخصوص انداز، 2 انداز ہیں میرے پیغمبر کے دفن کرنے کے، ایک شق کہلاتا ہے، ایک لحد کہلاتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا انداز ہم اپناتے نہیں، جبکہ قرآن نے نہیں کہا کہ لحد بناؤ یا شک بناؤ، یہ انداز اپناؤ۔ یہ بتلایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتلایا۔ کیا مطلب؟ اے کائنات کے لوگوں، اگر تیرے پاس حدیث ہے تو ایمان ہے، حدیث ہے تو اسلام ہے، حدیث ہے تو پہچان ہے، حدیث ہے تو مسلمان ہے، حدیث ہے تو انسان ہے، اور اگر حدیث نہ رہی تو نہ جینے کا طریقہ ملے گا، نہ مرنے کا سلیقہ ملے گا۔ اس لیے حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انسان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، اور اسی لیے اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی پہ غور کریں، اسلاف کی زندگی پہ غور کریں، تو واللہ میرے نبی کی صرف ایک حدیث کی خاطر، ایک سنت کی خاطر میرے نبی کے اصحاب آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، بائیکاٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سختی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تشدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک مصطفیٰ کی حدیث کی خاطر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کا، جناب عمر کا، سیدنا عمر کا۔ کون ہے عمر؟ وہ انسان جس کے متعلق میرے پیغمبر نے کہا، فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر فہو یقول به۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے میرے عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے، عمر حق کے ساتھ بولتا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے میرا عمر۔ حضرات گرامی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، جناب عمر کی ایک بیوی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فجر کی نماز کے لیے بھی اور عشاء کی نماز کے لیے بھی
مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، اسے کہا گیا فقیل لها لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذالک۔ اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، آپ عشاء کی نماز کے ٹائم اور فجر کی نماز کے ٹائم مسجد میں آتی ہو، باجماعت نماز پڑھتی ہو، آپ کیوں مسجد میں آتی ہو، کیوں گھر سے نکلتی ہو؟ آپ کو علم نہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ عمر اس بات پہ غیرت کرتے ہیں کہ میری بیوی گھر سے نکلے، میری بیوی باجماعت رات کے ٹائم اور صبح کے ٹائم مسجد میں جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ فاروق اعظم کو یہ بات پسند نہیں۔ سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے اجازت دی ہے مسجد میں آنا، نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے کیا دی ہے؟ اجازت، رخصت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مرد کو اختیار نہیں، اجازت نہیں کہ وہ عورت کو روکے، البتہ فرض نہیں ہے، یعنی عورت کے لیے آنا فرض نہیں جیسے مرد کے لیے فرض ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے حرج اور تنگی تھا، البتہ شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پسند نہیں کہ یہ رات کے ٹائم، فجر کے ٹائم مسجد جائے۔ بیوی کو کہا گیا آپ کو علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کے شوہر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو پسند نہیں کرتے، پھر آپ کیوں جاتی ہو؟ تو بیوی بھی جناب عمر کی بیوی تھی، فقی عمر کی بیوی، کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی وَمَا يَمْنَعُهُ أَن يَنْهَانِي، اگر عمر کو پسند نہیں تو عمر مجھے روک دیں۔ عمر کو اگر نہیں نہ پسند میرا جانا تو مجھے منع کر دیں۔ عمر منع تو نہیں کیا انہوں نے، روکا تو نہیں، میں تو جاتی ہوں، یہ میرے علم میں ہے کہ انہیں پسند نہیں، عمر کو پسند نہیں، پیغمبر نے رخصت دی، اگر انہیں پسند نہیں روک دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں عمر کیسے روکیں؟ یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، عمر کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات عمر کو گوارا نہیں، عمر کو پسند نہیں، عمر چاہتے نہیں، عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بیوی رات کے ٹائم، فجر کے ٹائم گھر سے باہر نکلے، لیکن عمر روک نہیں سکتے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اے کائنات کے لوگوں، جب تمہاری بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو روکو نہیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، ایک حدیث پر عمر کی چاہت قربان، ایک حدیث پر عمر کا غصہ قربان، ایک حدیث پر میرے عمر کی غیرت قربان۔ ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف عمر کے اپنے جذبات ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل درآمد اپنے جذبات پر نہیں کیا، محمد کی حدیث پر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو احکام دین ہے، یہ جو قرآن کی باتیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے فرامین ہیں، یہ کیا ہیں؟ فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رکھ دی ہیں جن کے دلوں میں خالق کائنات نے علم کو رکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ان آیات کو سمجھتے نہیں، پیغمبر کے فرامین کو سمجھتے نہیں، قرآن کے ان مقامات کو سمجھتے نہیں، مالک کائنات نے فرمایا وہ تو ظالم لوگ ہیں۔ جس کے اندر ظلم ہے وہ قرآن کے ان مقامات کو کیسے سمجھے گا؟ یہ فاروق ہیں۔ اور میرے محترم ساتھیوں،
پھر جو تربیت فاروق اعظم کے گھر سے ملی وہی تربیت اسی کی جھلک آپ کو میرے فاروق اعظم کی اولاد میں بھی نظر آئے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے لوگو اللہ کی باندیوں کو، مراد عورتیں ہیں، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے نہ روکو۔ یہ حدیث بیان کی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ آگے سے بیٹا نوجوان جذباتی بھی ہوتی ہیں، جلدی غصے میں بھی آ جاتی ہیں، جلدی فیصلہ بھی کر جاتی ہیں۔ بیٹے کا نام بلال بن عبداللہ ہے، کہنے لگا واللہ لنمنعہن، اے ابا جان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجھے قسم ہے عرش والے رب ذوالجلال کی، میں تو اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا، روکوں گا۔ توجہ ہے، ایک طرف کیا یہ حدیث اور دوسری طرف اپنا فیصلہ، اپنے جذبات۔ جب پیغمبر کی حدیث آئے نا، اپنے جذبات، اثرات، فیصلے انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈالو، اور عمل رسول کی حدیث پر، فیصلہ پیغمبر کی حدیث پر۔ کون ہے؟ جناب فاروق اعظم کا پوتا ہے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، اور کیا کہتے؟ کہنے لگا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے دوسری بار پیغمبر کی حدیث ہی پڑھی، اور کیا پڑھا؟ یہی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے نہ روکو۔ بیٹا دوسری بار کہتا ہے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو منع کریں گے، روکیں گے۔ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کی، پیغمبر کائنات کی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ مسلک اہل حدیث کے لوگ جب بھی مسجد بناتے ہیں میرے پیغمبر کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہیں، رسول کائنات کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہیں، پیغمبر کی سنت کو مد نظر رکھتے ہیں، اور مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں جیسے مرد حضرات ان کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھیں، وہ دین سنیں، ویسے ہی خواتین کا حق ہے کہ وہ باجماعت نماز کی لذت لیں، وہ نماز تراویح کا سکون حاصل کریں، وہ دین کو سیکھیں اور پڑھیں۔ اس لیے ان کے لیے بھی اہتمام اور انتظام موجود ہوتے، لیکن بعض ساتھی عرصہ دراز ہو گیا یہ کہتے رہے کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، عورتیں مسجد میں نہ آئیں، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ جی کیوں نہیں جا سکتی؟ کہتے ہیں فتنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا۔ اگر مسجد میں نہ آئے پھر فتنہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیں، فتنوں کا دروازہ بند کرنا اور سد باب کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور پیغمبر کی احادیث کے مطابق سہولتیں دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سد باب کیسے ہو؟ غور فرما لیجئے کیسے ہونا چاہیے سد باب۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے کچھ دروازے تھے، فرمایا آپ نے ایک بار صحابہ کرام میں خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد کا یہ دروازہ ہم خواتین کے لیے مخصوص کر دیں، خواتین کے لیے مخصوص کر دیں۔ آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے فرماتے ہیں بس میرے پیغمبر کی اتنی ہی بات تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر مرتے دم تک کبھی اس دروازے میں قدم نہیں رکھا تھا جس دروازے کے مطابق میرے پیغمبر نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے یہ خواتین کے لیے مخصوص کر دیں۔ ایک ایک حدیث پہ عمل اور اہمیت اور سد باب سیکھیے صحابہ کرام سے۔ لہذا یہ سارے انتظامات اور یہ تمام چیزوں کا احتیاط یہ بھی رکھنا ضروری ہے
لیکن یہ کہہ کر کے فتنہ ہوگا ایک رخصت جو پیارے پیغمبر کی ہے اس رخصت کو کیسے ختم کرنے کا کوئی اختیار رکھتا ہے؟ 2 بار حدیث بیان کی، بیٹا کہتا ہے منع کریں گے، بیٹے کا نام کیا ہے؟ بلال بن عبداللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہی حدیث تیسری بار دہرائی کہ شاید اسے سمجھ آ جائے، اور کیا کہا؟ رسول اللہ کی حدیث، اپنی بات نہیں کی۔ کہنے لگے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، آنے دو۔ بیٹا پھر کہتا ہے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو منع کریں گے، ہم تو روکیں گے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، راوی فرماتے اس حدیث کو نقل کرنے والے، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود، کہتے ہیں میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے بلال بن عبداللہ کے لیے اتنے سخت الفاظ بولے، اتنے سخت الفاظ بولے، اتنا برا بھلا کہا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ میں نے کبھی اتنے سخت الفاظ عبداللہ بن عمر کی زبان سے نہیں سنے تھے جتنے سخت الفاظ آج اپنے بیٹے کے لیے عبداللہ بن عمر نے بیان کیے۔ بیٹے کا قصور کیا ہے؟ بیٹے کا جرم کیا ہے؟ بیٹے کا قصور اتنا ہے، عبداللہ پیغمبر کی حدیث بیان کرتے ہیں، بیٹا اپنے جذبات لے کے آ گیا، اور کیا کہا عبداللہ بن عمر نے؟ کہا ہے بلال تمہیں پتہ نہیں، اقول قال رسول اللہ وتقول واللہ لنمنعہن، میں کہتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا، تو کہتا ہے اللہ کی قسم ہم روکیں گے۔ کہا تمہاری حیثیت کیا ہے، جرت کیا ہے، تمہیں یہ کیسے گنجائش مل سکتی ہے کہ میں پیغمبر کی حدیث بیان کروں اور تم اس حدیث کے آگے اپنے جذبات لے کر آ جاؤ اور کہو کہ ہم روکیں گے؟ ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن عمر کا جلال، ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن عمر کا غصہ، ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن عمر نے بیٹے کو برا بھلا کہا، ایک حدیث پیغمبر کی خاطر۔ اور آگے چلیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غصہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا، فما کلمہ بعد حتی ماتا، اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر نے اپنے اس بیٹے بلال کے ساتھ وقت وفات تک بات ہی نہیں کی تھی، گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کی، بات نہیں کی۔ قصور کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی اور تو کہتے ہیں واللہ لنمنعہن، 3 بار میں نے پیغمبر کا فرمان دہرایا، ماننے کی بجائے تو اکڑ گیا۔ اور میرے دوستو، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اس کا استخفاف نہ کیجئے، اسے ہلکا نہ لیجئے، وہ ایمان کا حصہ اور جز ہے، ایمان سمجھ کر تسلیم کیجئے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے رد اور انکار کی وجہ سے رب کا عذاب آ جائے۔ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے یا امام سے پہلے اپنے سر کو لے جاتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہیں رب اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ اس لیے نماز میں اس چیز کا خاص خیال ہونا چاہیے، نماز کو سیکھیں، نماز کو پڑھیں، نماز کی تمام دعاؤں کا انسان کو علم ہونا چاہیے، پیغمبر کے طریقے اور سلیقے کا علم ہونا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، بعض ساتھی بڑی پرانی عادت بنی ہوتی ہے کہ جب 2 سجدے امام نے پہلی رکعت کے دیے نا تو دوسری رکعت سے جیسے ہی دوسرے سجدے سے انہوں نے اللہ اکبر کہنا ہے تو بعض لوگ امام سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر جو میرے پیغمبر کی سنت ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، میرے پیغمبر اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ آمنہ کے لال صحیح طریقے سے بیٹھ جاتے، پورا بیٹھ جاتے، بیٹھ جانے کے بعد پھر رسول اللہ کھڑے ہوتے، پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد۔ دوسری رکعت میں تو ویسے تشہد ہے اور چوتھی رکعت میں بھی تشہد ہے، یہ پہلی اور تیسری رکعت کی بات ہے۔
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. بعض ساتھیوں نے جنہوں نے ماننی نہیں ہوتی پیغمبر کی حدیث، وہ کہتے ہیں جی اصل آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، آپ فی الفور کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے آپ بیٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. سن لو، اس حدیث کی یہ تعویل کی ہے. اب یہ امام کائنات کا اس کا مطلب ہے آخری عمر کا عمل ہے. اور اگر آپ رفع یدین کی حدیث پیش کر دیں، کہتے ہیں جی آخری عمر کی حدیث لاؤ، ادھر کہتے ہیں آخری عمر کی حدیث لاؤ تب مانیں گے، ادھر کہتے ہیں یہ آخری عمر کا عمل ہے اس لیے نہیں مانتے. یہ فلسفہ کیڑا ہے؟ یہ منطق کون سی ہے؟ یہ قانون اور لا کون سا ہے کہ کسی حدیث کو اس لیے رد کر دیے جاتے ہیں کہ یہ آخری عمر کی ہے، اور کہیں یہ تقاضا کیے جاتے ہیں کہ آخری عمر کا لے کے آؤ. یاد رکھیں، یہ جلسہ استراحت بھی میرے پیغمبر کا، میرے نبی کا پوری زندگی کا عمل ہے، اور رفع یدین بھی میرے نبی کا پوری زندگی کا عمل ہے. تو محترم ساتھیو، اس چیز کا خیال کریں، جب تک امام کھڑا نہ ہو کھڑے نہ ہو، امام رکوع میں نہ جائے رکوع میں نہ جائیں، امام سجدے میں نہ جائے تو آپ سجدے میں نہ جائیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں رب اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے رہا جائے. اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. کیا مطلب ہے؟ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھنے، بلکہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے تو امام کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے. اسی طرح ہر حرکت میں ہم امام کے پیچھے پیچھے رہیں گے. پیچھے کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ وقفہ ڈال کے کھڑے رہیں، نہیں، یعنی امام سے پیچھے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث اس کے استخفاف کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے، رد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، گرفت اور عذاب بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کریم ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. الہ العالمین نے فرمایا وہ لوگ ڈریں، وہ لوگ خیال کریں، وہ لوگ احتیاط کریں جو لوگ میرے پیغمبر کے امر سے، پیغمبر کے فرمان سے، پیغمبر کے قول سے، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کی حدیث، جو لوگ اس کی مخالفت کرتی ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان پہ کہیں کوئی فتنہ نہ آ جائے یا دردناک عذاب نہ آ جائے. حضرات گرامی، ایک مومن کے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے، ایک مومن کے لیے قطعاً روا نہیں ہے، ایک مومن کے لیے بالکل جائز نہیں کہ فرمان آئے میرے پیغمبر کا، حدیث آئے میرے پیغمبر کی، سنت آئے میرے پیغمبر کی، وہ کہے مان لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تو پھر بھی. یہ گنجائش ہے کسی کے لیے؟ ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہے، اور کھانا کھایا بائیں ہاتھ سے، لقمہ توڑا بائیں ہاتھ سے، کھانا اٹھایا بائیں ہاتھ سے. غور کیجئے، بائیں ہاتھ سے. کہیں ہم بھی اس جرم کا شکار تو نہیں ہیں؟ بائیں ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. کھانے کے آداب سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہنے لگا اللہ ما استطاعت لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. صحابی بیان کرتے ہیں ما منعہ الا الکبر، دائیں ہاتھ سے وہ کھا سکتا تھا لیکن انکار کیا تکبر کی وجہ سے کہ پہلے بائیں ہاتھ سے میں کھا رہا ہوں،
اب حدیث رسول کی وجہ سے, پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے, یعنی میں یہ کام چھوڑ دوں. بعض اوقات بندے کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ کر میں غلط رہا ہوں, لیکن فی الفور اس غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اس کی مان کے چھوڑوں, اس کی بات مانوں, اس کا مطلب ہے میں کچھ نہیں ہوں. اس وجہ سے اگر کوئی شخص میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرتے ہیں, حالت دیکھیں کیا ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ لا استطیع, میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ کے ساتھ. ما منعہ الا الکبر, تکبر کی وجہ سے کہا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استطاعت, اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ اٹھے بھی نہ, تجھے طاقت ملے بھی نہ, طاقت آئے بھی نہ. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ہاتھ اٹھ سکتا تھا لیکن پیغمبر کے کہنے پر نہیں اٹھا. ہم نے دیکھا وہ مر گیا, لیکن موت تک پھر اس کا یہ ہاتھ شل ہو گیا, ہاتھ میں کبھی حرکت نہیں ہوئی, حرکت نہیں کر سکا ہاتھ. اس لیے جہاں میرے نبی کا فرمان آ جائے, پیغمبر کی حدیث آ جائے, پھر میرے بھائیوں پیغمبر کی حدیث کے سامنے کسی کی کوئی ویلیو نہیں, حیثیت نہیں. بس یہ آخری بات پہ غور کریں, امام کائنات کے فرمان کے سامنے کسی کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے. جو دوسرے ساتھیوں سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے نا, وہ یہیں پہ ہوتا ہے. مانتے ہیں وہ بھی پیغمبر کی احادیث, لیکن وہ کہتے ہیں جہاں ہمارے امام صاحب کی آ گئی تو کیا مطلب ہے, امام صاحب کو پتہ نہیں تھا, فلاں مولانا صاحب ان کا یہ فتویٰ ہے ان کو پتہ نہیں ہے, فلاں بزرگ ان کا یہ فتویٰ ہے ان کو پتہ نہیں ہے. بس آئیے غور کیجئے, اس مسئلے کو حل کریں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں, حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا زبیر انصاری کے بیٹے حضرت عروہ عبداللہ بن عباس کو کہنے لگے اے عبداللہ اما تتق اللہ ترخص فی المتع, آپ اللہ سے نہیں ڈرتے, آپ حج تمتع کی اجازت دیتے ہو. حج تمتع جانتے ہیں, بندے نے سفر کیا, احرام باندھا, حج پہ جا رہے ہیں, لیکن یہاں سے نیت کی کہ میں پہلے عمرہ کروں گا, عمرہ کیا, احرام کھول دیا, حج کے دن آئے حج کر لیا. یہ ہے حج تمتع. تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا, ایک سفر میں, حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھا لیا. سیدنا عبداللہ بن عباس کا موقف تھا کہ کر سکتا ہے انسان حج تمتع. عروہ بن زبیر کہتے ہیں آپ حج تمتع کی رخصت دیتے ہو, آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. وہ کیا کہتی ہیں عبداللہ بن عباس, کہتے ہیں تمتع رسول اللہ. کیا مانا, رسول اللہ نے حج تمتع کیا ہے. سیدنا عروہ بن زبیر کی دلیل پہ غور کیجئے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہنے لگے ان ابا بکر و عمر کان ینہیان عن ذالک, آپ کو علم نہیں, ابو بکر و عمر تو روکا کرتے تھے, وہ نہیں اجازت دیتے تھے, آپ اجازت دیتے ہو, آپ کیوں اجازت دیتے ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تمتع رسول اللہ, میرے پیغمبر نے اجازت دی, میرے نبی نے اجازت دی. وہ پھر کہنے لگے ابو بکر و عمر روکا کرتے تھے. جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اے عروہ مجھے لگتا ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. ایک اور روایت, مجھے تمہاری ہلاکت کا ڈر ہے, میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث پیش کرتا ہوں اور تم مجھے جناب ابو بکر و عمر کا فتویٰ دکھاتے ہو. بات کو سمجھے میرے دوستو, ابو بکر پہلا امتی ہے میرے پیغمبر کا, عمر دوسرا امتی ہے میرے مصطفیٰ کا, عثمان تیسرا درجہ ہے میرے نبی کے صحابہ میں, جناب علی چوتھا درجہ ہے پیغمبر کے صحابہ میں. لیکن بات یہ سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر کی الف سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب میرے نبی کی امت ہیں, پیغمبر کے امتی ہیں. اس لیے وہ تمام کے تمام تابع ہیں محمد الرسول اللہ کی حدیث کے. اگر اجتہاد کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے کسی کا فتویٰ پیغمبر کی حدیث کے مخالف آ جائے, اس کا فتویٰ چھوڑا جائے گا, پیغمبر کی حدیث کو مانا جائے گا, رسول اللہ کی سنت کو اپنایا جائے گا.
یہ ممکن ہے اس عالم کا فتویٰ، اس بڑے کا فتویٰ پیغمبر کی اس سنت سے انہیں لا علمی ہو، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام کائنات کو جہاں لا علمی ہوتی تھی، رب جبریل کو بھیج کر میرے پیغمبر سے فوری ترمیم کروا دیا کرتا تھا، اور کسی امتی پر نہ جبریل آتا ہے نہ اس سے ترمیم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ فرق ہے امتی میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور آپ دیکھیں ایک حدیث کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، ایک حدیث کی خاطر ان کی محبتیں بھی ہیں، بائیکاٹ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔